اس لیے عباد الرحمن کی کچھ صفات لوگوں کی نظروں میں نہیں آتی، لیکن وہ دیکھ لیتا ہے جس کی نظر ہر چیز کو جانتی ہے اور جس کی نظر ہر شے کو دیکھ لیتی ہے۔ عباد الرحمن کی تھرڈ کیٹیگری میں صفات میں سے صفت آ رہی ہے آیت نمبر 64 میں، والذین، اور جو لوگ، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ قیام اللیل کی ٹرمینالوجی یہاں پر اپلائی کرتی ہے، قیام اللیل کا ذکر کیا گیا ہے، اور قیام اللیل اس عبادت کو کہتے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے ادا کی جائے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ جو بھی عبادت کریں گی وہ قیام اللیل بن جائے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے جو آپ عبادت کریں اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اسکالرس کے مطابق یہاں پر یبیتون لربہم میں قیام اللیل کا ذکر ہے، اس رات کی عبادت کا ذکر ہے۔ عام دنوں میں اسے قیام اللیل کہتے ہیں یا تہجد کہتے ہیں، اور رمضان میں اسی قیام اللیل کے لیے ایک اور ٹرم کیا استعمال کی جاتی ہے؟ تراویح، اسی کو تراویح کہتے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں جو قیام اللیل یا تہجد ہوتی ہے، رمضان میں وہ تراویح بن جاتی ہے۔ تو تراویح بھی قیام اللیل، تہجد بھی قیام اللیل۔ یہاں عباد الرحمن کے لیے اسکالرس کے مطابق یہ بات کنفرمڈ ہے کہ وہ دوام اور خشوع کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رات کی ایک اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان میں 5 وقت کی نماز تو فرض ہو گئی نا، یہاں تو مومن کے ہائیسٹ درجے پر پہنچنے کی بات ہے، وہ درجہ جہاں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا، رات کی تنہائی کی نماز کی بات ہے کہ اللہ کے ان بندوں کی راتیں غافل لوگوں کی راتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ تو جو واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ہم میں سے جو واقعی عباد الرحمن کی کیٹیگری میں آنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ تہجد پڑھنے کی ایفرٹ ضرور کرے، کوشش کریں۔ کوشش کرنا آپ کا اور میرا کام ہے، ارادہ کرنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ اور اسکالرس کے مطابق جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اس سنت کو، اس عمل کو اپنانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ کوشش کرنا آپ کا اور میرا کام، اس لیے کہ تہجد کی نماز علماء کے مطابق قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب بندے کو کرتی ہے۔ دن بھر میں پھر بندے کو اللہ یاد رہتا ہے، اسی لیے صحابہ کے لیے آتا تھا کہ صحابہ کی حالت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، دن کو یہ شہ سوار بن جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور راتوں میں رب کے ڈر سے رونے والے بن جاتے ہیں، یعنی نماز میں کھڑے ہو کر قیام میں اور سجدوں میں رب کے حضور روتے ہیں۔ راتوں میں اپنی روح کو قرآن کی غذا دیتے ہیں، اور روح کی غذا قرآن ہے۔ آپ رات میں ایفرٹ کر کے یہ تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں، اپنے رب سے انسٹرکشنز لینے میں رات گزاریں۔ اس لیے بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ رب سے مشورے کرتا ہے، رات میں استخارے کرتا ہے، اور پھر بندہ مومن کی دعا وہی بن جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ اللہ ہم میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنی عبادت میں رکھ دے۔ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ، جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی دنیا میں رکھے، فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔